الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے آن لائن؟ جی کوئی تلاوت کرے گا آن لائن اچھی سی؟ اس کا مائک کھولیں ہم. اس کی آواز یعنی مائک کی آواز صحیح ہو. چلیں جی میں کھول رہا ہوں آپ کی آواز کو. روحان مطہر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر میں کر سکتی ہوں؟ آپ فیمیل ہے؟ جی میرے اچھا بھائی میرے بیٹے کے نام پہ ہوا ہے. چلے ٹھیک ہے آپ کسی اور سے کروا لیں. سوری. ہاں نہیں کر تو سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ کوئی میل کرے نا تو وہ زیادہ بہتر ہے. کوئی اور کوئی میل آگے آ جائے. ہاں جی کوئی والنٹیئر کرے گا تلاوت کرنے میں؟ جی چیٹ تو پرائیویٹ ہو گئی. ماشاءاللہ 150 لوگ ہیں. کوئی نہیں ہے جو تلاوت کرے ہے؟ ہینڈ ریز کریں جو کرنا چاہتے ہیں تلاوت. اللہ اکبر کبیرہ. میں خود لے لوں. اب مجھے نہیں پتا نا کہ کون سے اسٹوڈنٹ کے پاس مائک ہے. یہ ہے تک آیت نمبر 83 سے پڑھنا ہے. ایک رکوع. میں کروں تلاوت؟ جی میں چاہ رہا ہوں کوئی اور بھی کرے نا. جی سب کی کلاس آن لائن ہے. جی چلے میں ہی کر لیتا ہوں. اسٹوڈنٹ میں سے تو کوئی نہیں آ رہا ابھی. کوئی ہے تو جلدی سے بتا دیں ورنہ پھر میں شروع کروں گا. عمر بن مشتاق صاحب. عمر بن مشتاق صاحب آپ کی ہم نے مائک کھول دیا ہے. آپ پڑھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آیت نمبر 83 وَإِذْ أَخَذْنَا. جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم تظاهرون عليكم بالإثم والعدوان وإن يعتوكم أسارى تفادوكم وهو محرم عليكم إخراجهم فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. آخری آیت بھی پڑھ لیں. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا بس موسى چلیں جی. جزاک اللہ. الكتاب. جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم وأحسن الجزاء. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے میثاق لیا، پختہ عہد لیا. کس سے؟ بنی اسرائیل سے. کیا عہد لیا؟ لا تعبدون الا اللہ. لا تعبدون الا اللہ، کہ آپ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. بات یہاں پہ سمجھنے کی ہے کہ شروع کے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل پہ انعامات اور نعمتیں احسانات کیے تھے وہ ایک ایک کر کے یاد دلائے، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو ان کو احکامات دیے تھے، وہ جو کام کرنے کے لیے دیے تھے، وہ جو ان کے اوپر کچھ رسپانسبلٹیز عائد ہوئی تھیں، اس کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے یہ بھی نہیں کیا. کہ یاد کرو اے بنی اسرائیل، یاد کرو وَإِذْ أَخَذْنَا، جب ہم نے بنی اسرائیل سے لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور کیا کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، وَذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی احسان کرو، اور والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہا کرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم پھر گئے سوائے الا قلیلا منکم، سوائے بہت تھوڑے لوگ، یعنی بہت تھوڑے لوگ اس پہ رہے. بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے ان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ یہ احکامات نازل کیے تھے، اور ان کو ان عبادات کا یعنی کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، انہوں نے اس کا بھی انکار کیا. اسی طرح کے احکامات امت مسلمہ کو بھی دیے گئے ہیں. یہ عبادتیں مسلمانوں نے، نبی علیہ السلام کی جو امت ہے اس نے بھی کرنی ہے. نمبر 1، لا تعبدون الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے. یہ بات ہم کو پتہ ہے کہ شرک جو ہے اس کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے. سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے تو وہ شرک ہے. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی شرک کو معاف نہیں کرے گا،
لیکن اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگا جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. یعنی شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ انسان بہت نیکوکار ہو، بہت ساری عبادتیں کرنے والا ہو، بہت ذکر اذکار کرنے والا ہو، تہجد گزار ہو، بہترین اخلاق ہو، اخلاق حسنہ کا حامل ہو، لیکن اس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی کسی معاملے میں شرک کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں کسی اور کو شامل کر لیا، اس کی تمام عبادتیں ضائع ہو جائیں گی، تمام کی تمام اعمال ختم ہو جائیں گے، وہ کسی کام کے نہیں رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو ندا دخل النار، جو اس حال میں مر گیا، جو مر گیا اور اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی ہمسر کو، بت کو پکارتا تھا، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا. ہاں، اللہ اکبر. اس لیے انسان کو صرف خالص ہو کے توحید پہ چلنا چاہیے، خالص اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. آپ کا جو یہ عقیدے کا سبجیکٹ ہے یہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے، اور اسی لیے آپ لوگ وہ سبجیکٹ پڑھتے ہیں، اور اس میں کئی آپ نے توحید کی امپورٹنس اور توحید پہ چلنے کے فائدے اور شرک کیا کیا ہے وہ آپ نے پڑھ لیے ہوں گے یا پڑھ رہے ہوں گے. تو پہلا نقطہ یہی ہے. دوسرا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، اچھائی کا معاملہ کرنا، والدین پہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا گیا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ سب سے افضل اعمال کون سے ہیں؟ ای الاعمال افضل، سب سے افضل اعمال کون سے ہیں؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتها، سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا. کہ نماز اپنے وقت میں ہی پڑھنی ہے، انسان نے وقت سے نکال کے نماز نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ بلکہ قرآن کی آیت ہے، کیا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک جو یہ نماز ہے یہ لوگوں پر، مسلمانوں پر، مومنین پر اپنے وقت میں فرض کی گئی ہے. یعنی اگر وقت نکل گیا تو پھر نماز نہیں ہوگی. صحابہ سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے وقت گزار کے قضا کر کے نماز پڑھی ہو، الا ما سوائے دو حالتوں کے، یا تو بھول گئے. حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان نماز کو بھول گیا یا پھر نماز سے سویا رہ گیا تو پھر جب وہ اٹھے وہی اس کی نماز کا وقت ہے، جب اس کو یاد آئے یا جب آنکھ کھلے. مطلب ایک انسان کو جیسی یاد آئے فوراً نماز پڑھنا شروع کر دے. یہ نماز کا وقت تھا، نکل گیا، وہ سوتا رہ گیا، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، اس نے الارم بھی نہیں لگایا، رات کو تمام وہ پریپریشن صبح کے فجر پہ اٹھنے کے لیے کر کے سویا، جلدی بھی سویا، لیکن پھر بھی اگر نہیں اٹھ پایا، یا دوپہر کو ابھی کھا پی کے تھوڑا سا بیٹھا ہی تھا، آنکھ لگ گئی، زیادہ دیر سو گیا، عصر کا وقت بھی نکل گیا، تو پھر جیسی وہ اٹھے تب وہ اٹھ کے نماز پڑھ لے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے وہی اس کی نماز کا وقت ہے. تو پہلا ای الاعمال افضل، اعمال میں سب سے افضل کون سے ہیں؟ نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا، یعنی افضل وقت میں پڑھنا. نماز تو پڑھنی ہے اپنے وقت میں. اس حدیث کا مطلب یہ الصلاۃ لمیقاتها، کہ نماز کو اس کے وقت میں، فی اول میقاتها، اول وقت میں پڑھنا. نماز کوئی بھی ہو اول وقت میں پڑھنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کو اول وقت میں پڑھتے تھے سوائے عشاء کی نماز کے. عشاء کی نماز کو تھوڑا تاخیر سے کر کے پڑھا کرتے تھے. تو کوئی بھی نماز ہو، ظہر، عصر، مغرب، فجر، اس کو اول وقت میں پڑھنا ہے. ٹھیک، کیا سوال آ رہا ہے؟ نماز کا وقت ہوا، اگر کوئی فون پر تھا اور نماز کا وقت فوت ہوا، پھر دوسری اذان کے وقت یاد آیا میں نے تو پڑھا ہی نہیں، کیا وہ نماز بھولنے میں آئے گا؟ جی، اگر بھول گیا، فون یوز کرتے کرتے یاد ہی نہیں رہا کہ نماز پڑھنی ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، نہ ایسا ہونا چاہیے، تو پھر آپ جیسی یاد آئے تب نماز پڑھیں. لیکن نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، اب آپ فیس بک کر رہے ہیں، یوٹیوب کر رہے ہیں، اپنا سوشل میڈیا، واٹس ایپ، وٹ ایور کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن وقت نکل گیا جانتے بوجھتے، تو پھر نماز یہ بہت شدید گناہ ہے. ٹھیک،
چلیں تو دوسرا کہا دوسرا کیا ہے ایو الاعمال افضل، نماز کو اپنے اول وقت میں یا وقت میں پڑھنا. دوسرا کیا ہے بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا. پوچھا پھر کون سا ہے؟ کہا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. تو یہ عہد میں دوسری چیز کیا تھی؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. دوسرا یتیموں کے ساتھ. یتیم کون ہوتا ہے؟ یہ کہا یتیم وہ ہے جس کا والد بچپن میں بلوغت سے پہلے، ایج آف میچورٹی سے پہلے وہ فوت ہو جائے. ایج آف میچورٹی سے پہلے وہ فوت ہو جائے، جس کا والد، والدہ نہیں، والد فوت ہو جائے. والدہ بھلے حیات ہوں، اس کی مدر بھلے زندہ ہوں، لیکن اس کے فادر کی ڈیتھ ہو جائے اس کے بالغ ہونے سے پہلے، تو پھر وہ یتیم ہو جاتا ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں ہے. 20-25 سال کا کوئی شخص ہے، اس کے والد کی فوت ہو گئی تو وہ اس یتیم نہیں کہلائے گا. ٹھیک. جس کی ماں بچپن میں فوت ہو جائے نہیں، ماں فوت ہونے والے کو ہم شریعت جو ہے وہ یتیم نہیں کہتی. اسی طرح مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرو. مساکین وہ جن کی ضرورتیں پوری نہ ہوتی ہوں، ضرورت مند لوگ ہوں. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کہو. اچھی بات کیا ہے؟ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قول حسن یہ ہے کہ انسان نیکی کا حکم دے، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، اور بردباری اور عفو و درگزر سے کام لے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کرے، اور ہر وہ اچھی عادت ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے، یہ قول حسن ہے، یا پھر قول للناس حسنا کے تحت آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قول للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرنا. انسان کا کردار، انسان کا اخلاق اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اس کی تعریف کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی میں سے کسی بھی چیز کو حقیر مت سمجھنا. اور اگر تم کچھ بھی نہ کر سکو، کوئی بھی نیکی نہ کر سکو، تو کم از کم اپنے بھائی سے ہی مسکرا کے مل لو. اپنے بھائی سے مسکرا کے مل یہ 100 اختلافات کی جڑ کا حل بن جاتی ہے. آپ کے کسی سے 100 گرجز ہوں، لیکن آپ مسکرا کے مل لیں تو یہ کئی باتوں کی، کئی اختلافات کو حل کر دیتی ہے. ٹھیک. جو بھی سوالات ہیں وہ آخر میں پوچھے گا انشاءاللہ پچھلی بات سے ریلیٹڈ. اللہ اکبر. اللہ نے قرآن میں فرمایا قل لعبادی یقول التی ہی احسن، قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن. اور میرے جی تو میں کیا بتا رہا تھا، ہاں کہ جی اس سے مراد قلیل منکم، تم میں کم لوگ کے علاوہ سب پھر گئے، کہ وہ تھے جو اللہ کے عہد کو چھوڑ کے پیچھے ڈال کے آگے بڑھ گئے. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اللہ کے عہد کو تھامے رکھے اور ان اعمال پہ، ان احکام پہ عمل کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں یہ جی کون سی تفسیر کرنی تھی؟ آیت نمبر 66 سے شروع کرنا تھا، 76.
کر تو دیا میں نے، جو سب پڑھا تو دیا پہلے آپ لوگ کو. جی جو بتانا تھا میں نے بتا دیا آپ لوگ کو. کچھ چیزوں کی بہت زیادہ تفسیر کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے میں صرف ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، اور اس کے بارے میں آپ لوگ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اس کی جو سورہ بقرہ ہے 280 آیتیں ہیں، ہماری صرف 80 آیتیں ہوئی ہیں، 80 آیات ہوئی ہیں، ہم نے پوری بھی کرنی ہے انشاءاللہ. تو کچھ چیزوں کی تفسیر ہوگی، کچھ چیزوں کی صرف ٹرانسلیشن ہو کے آگے بڑھیں گے. جی آواز صحیح آ رہی ہے؟ ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی تو اللہ کا انصاف دیکھیے کہ اللہ نے جو مجرم تھے ان میں سب کو ایک ہی لائن میں نہیں کھڑا کر دیا، بلکہ ان سے سیپریٹ کیا، کہ جنہوں نے عہد کو پورا کیا اور جنہوں نے عہد کو توڑ دیا، اللہ نے دونوں کو الگ الگ بیان کیا. اس کے بعد آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تم سے میثاق پختہ عہد لیا. کس چیز کا؟ لا تسفکون دماءکم، کہ تم خون کو نہیں بہاؤ گے. سفکا یسفکو، یہ ہے خون یعنی بہانا. دماء کہتے ہیں خون کو، دماءکم تمہارا خون. ولا تخرجون انفسکم، اور تم اپنے نفسوں کو یعنی اپنے ہی لوگوں کو نہیں نکالو گے، من دیارکم اپنے گھروں سے. پھر کیا ہوا؟ ثم اقررتم، جب ہم نے یہ پختہ عہد لیا تم نے اس کا اقرار بھی کیا، تم نے اس بات کو ایکسپٹ بھی کیا، مانا بھی. وانتم تشہدون، اس حال میں کہ تم خود شہادت دیتے ہو. ہاں یہاں یہ بات ہو رہی ہے، آپ غور کیجئے ترجمہ کیا ہے، آیت کیا ہے، کہ ہم نے میثاق لیا کہ تم اپنے خونوں کو نہیں بہاؤ گے. جبکہ آیت کیا تھی؟ کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. آیت یہ نہیں آئی، بلکہ آیت آئی ہے کہ اپنا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے نفسوں کا خون نہیں بہاؤ گے، یا اپنے نفسوں کو نہیں نکالو گے اپنے گھروں سے. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ کوئی بتائے گا جی؟ یہ کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ایک دوسرے کو نہیں نکالو گے اور ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے؟ یہ کیوں کہا کہ اپنا خون نہیں نکالو گے بہاؤ گے اور اپنے آپوں کو نہیں نکالو گے؟ جی آپ مائک پہ پوچھ سکتی ہیں، سوال پوچھ لیں. جی مطلب سب ایک امت ہیں، امت ایک جسد کی طرح ہے، ایک مضبوط جسم کی مانند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم، بے شک مومنین کی مثال ان کا آپس میں باہمی دوستی میں، وتراحمہم، اور ان پہ ایک دوسرے میں رحم کرنے میں، وتعاطفہم، اور ایک دوسرے کے آپس میں ملنے میں، شفقت کرنے میں، مثل الجسدی، ایک جسم کی مانند ہے. اذا اشتکا منہ عضو، جب اس میں ایک عضو ایک جز شکایت کرے گا یا کوئی اس کو تکلیف ہوگی، تداعى له سائر الجسد، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک جز بیمار ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی خاطر سارا جسم بیدار رہتا ہے، سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. بالسہر والحمى، اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جا رہے اوکے، بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. صحیح جی. آپ سوال کرنا چاہیں آپ سوال کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر. جی ایک بات تو وعلیکم یہ السلام. معذرت کے ساتھ یہ اکاؤنٹ میرے بیٹے کے نام پہ بنا ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں ایک ہمارے عالم صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ جب کبھی کسی بھی آیت کی وجہ سے کوئی ایسی بات ذہن میں آئے جو کہ تفسیر میں نہ لکھی ہوئی ہو تو بہتر ہے کہ کسی سے پوچھ لیں. اس لیے میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہ رہی تھی
یہ جو پہلی آیت تھی اس کے اندر یہ ہے کہ بیسک اعمال ہے کہ تم جو حسنات میں آتے ہیں نا، جو والدین کے ساتھ بیر اور یہ سب چیزیں، جو یتامہ اور یہ سب کچھ. دوسری جو آیت ہے اس کے اندر تسفیکون دماءکم اور تخرجون انفسکم من دیارکم، یہ والی آیت ہے. تو اس میں ایک ریلیشن کسی نے بتائی تھی، یہ بات جو میں آپ سے کنفرم کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ جب انہوں نے حسنات کو چھوڑا بنی اسرائیل نے، تو نوبت یہ آئی کہ یہ حکم تو بے شک ساتھ ہی آیا ہوگا، لیکن یہاں تک نوبت پہنچی کہ جب انہوں نے حسنات کے لیول سے گرتے گئے تو یہاں تک نوبت آ گئی. اللہ نے تو بہت اعلیٰ چیزوں کا حکم دیا تھا کہ ان کو پھر یہ حکم دیا کہ کم از کم اس لیول پہ بھی نہ جاؤ، اور وہ اس تک بھی گئے. تو کیا یہ بات اس طرح سے صحیح ہے یا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے فلما ازاغوا ازاغ اللہ، جب وہ خود ٹیڑھے پن کی طرف گئے اللہ نے ان کو اور ٹیڑھے پن کی طرف بھیج دیا. تو جب اللہ نے ان کو اچھے اعمال کرنے کو کہا تھا، اللہ نے ان کو نیکیاں کرنے کو کہا تھا، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور دوسرے اپنے لوگوں پہ ظلم کرنے کی طرف چلے گئے، تو اور زیادہ اس چیز میں مبتلا ہو گئے. بالکل صحیح ہے یہ جو فہم نکالا ہے. اللہ عالم. جی اور کیا سوال ہے؟ سر ایک بات اور سر، وہ یہ کہ انہوں نے اس چیز کو اپنے ملک پہ بھی اپلائی کیا تھا. انہوں نے کہا تھا ہمارے ملک میں جو حالات ہیں بہت زیادہ دہشت گردی اس زمانے میں تو اسپیشلی ہو رہی تھی جب انہوں نے یہ بات کہی تھی، اور انہوں نے کہا تھا بہت زیادہ دہشت گردی ہے اور ہمارے یہاں سے مطلب ظاہر ہے اس وقت یہ جو ڈسپلیسمنٹ ہو رہی تھی نا، انٹرنل ڈسپلیسمنٹس بھی ہوئی تھی کافی. تو انہوں نے کہا تھا اسی وجہ سے کہ ہم نے حسنات کو چھوڑ دیا. تو کیا یہ بات بھی صحیح ہے؟ نہیں حسنات کو نہیں، بلکہ یہ بات تو آپ کا سوال کمپلیٹ ہو گیا، اور کوئی سوال تو نہیں ہے؟ جی سر، نہیں سر یہی سر، بہت شکریہ. چلیں بس آپ نے آپ کو میوٹ کر دیجئے. جی یہ تو ایک قرآن و حدیث کا ایک مسلم قاعدہ ہے، یعنی یہ تو ایک رول ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین میں فی البر خشکی میں، بحر میں اور سمندر میں جو فساد برپا ہوتا ہے وہ لوگوں کے اپنے کمائی کی، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. تو وہ ہاتھوں سے جو گناہ کرتے ہیں اسی سے زمین میں فساد ہوتا ہے. تو اگر آج آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں یا آپ کی اس دنیا میں اگر فساد ہو رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار رہا ہے، کاٹ رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے حسنات کو ترک کر دیا اور انہوں نے نیکیوں کو چھوڑ کے برائیاں کرنا شروع کر دی، سیئات کو اپنا لیا. ان سیئات کے کرنے کی وجہ سے ان کا آپس میں یہ فساد برپا ہو رہا ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی بلکہ وہ جو تمہارے ہاتھوں نے ہی کمایا ہوتا ہے. تو انسان کی اپنی یہ معاملات ہوتے ہیں. تو انہوں نے بھی بہت اچھا پوائنٹ، انہوں نے بھی یہی کام کرا، انہوں نے ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیا، اور جب انہوں نے یہ چیز کری تو اللہ نے یہ جو حکم دیا تھا یہ بالکل ایک نیچے لیول کا حکم تھا. یعنی حکم تو یہ تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں، یعنی یہ کام تو بالکل ہی گرا ہوا کام تھا نا، کہ آپ اپنے نفسوں کو قتل کرنا شروع کر دیں، ان کو گھروں سے نکال دیں. تو یہ ان کاموں میں پڑ گئے، یعنی ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑ گئے. بالکل یہ چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک. اور آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے ایک دوسرے کو نکال رہے ہیں، ایک دوسرے کو قیدی بنائے ہوئے ہیں. اور آگے آ رہا ہے نا کہ اب ایک مسلمان کے خلاف دوسرا مسلمان ملک ہوا ہے دوسرے کافر ملک کے ساتھ. انہوں نے بھی یہی کیا تھا. آئیے جی پڑھیں آگے. اللہ اکبر. ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنے آپ کو قتل کرتے ہو. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم اپنے میں سے ایک جماعت کو، ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو. اور پھر آواز آ رہی ہے؟ جی. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم نے ایک تو یہ کام کیا، اپنے آپ نے بندوں کو قتل کیا اور اپنے لوگوں ان کے گھروں سے نکال دیا، بلکہ اس کے بعد ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں سے مل کر. تظاہرون علیہم، دشمن کے ساتھ ملے اور ایک دوسرے کے ہی خلاف ہو گئے اور ان کی مدد بھی کرنا شروع کر دی. تم نے تو یہ کام کر دیا. صحیح.
وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور جب کبھی تمہارے پاس قیدی آتے تُفَادُوهُمْ، تو پھر تم ان کا فدیہ دیتے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُكُمْ، جبکہ وہ تم پہ ان کا نکالنا ہی جو ہے وہ حرام تھا۔ آواز آ رہی ہے میری؟ اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ مدینہ میں اس ٹائم یہودیوں کے 3 گروہ تھے، 3 قبیلے تھے۔ کتنے؟ 3 قبیلے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ اور عرب قبائل بھی 2 تھے، عربوں کے قبائل بھی 2 تھے، یعنی آپ ان کو کہہ لیں کہ مشرکین قبائل 2 تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ تو اوس اور خزرج یہ کیا تھے؟ یہ مشرکین تھے، بت پرست تھے۔ اور یہ جو 3 قبائل تھے، بنو نذیر، قینقاع اور قریظہ، یہ اہل کتاب یہودی قبائل تھے۔ اوس اور خزرج کی آپس میں جنگ تھی، انڈیا پاکستان تھے وہ۔ اور انہوں نے کیا کرا کہ یہ جو اوس، یہ جو دوسرے یہودی قبائل تھے، ان میں سے 2 ایک کے ساتھ ہو گئے اور ایک کے ساتھ ہو گیا، اس کا حلیف بن گیا۔ حلیف کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ الائنس ہو گئی ان کی، ایلائے، یہ ان کے ایلائے بن گئے۔ یعنی جو بنو قریظہ تھا وہ اوس کا ایلائے بن گیا، اور بنو نذیر اور بنو قینقاع خزرج کا ایلائے بن گیا۔ تو ان کی آپس میں جنگ ہوتی تھی۔ اب یہ بات اس کو سمجھ لیں ایک پس منظر، ٹھیک؟ اللہ اکبر، دوبارہ سمجھا دیں؟ جی سمجھا دیں گے، پہلے بات سمجھ۔ تو ان کو، اہل کتاب کو جو حکم ہوئے تھے وہ تقریباً 4 تھے۔ نمبر 1 پہلے سمجھ لیں، 4 حکم دیے تھے، بورڈ پہ ہی سمجھا دیتے ہیں آپ لوگ کو۔ صفی بھائی، صفی، ماشاءاللہ یہاں دنیا جہاں کی سب چیزیں ہیں، موزے، پلیٹ، مارکر نہیں ہے جو چاہیے ہمیں، کہاں ہے؟ ہاں وہ، جزاک اللہ۔ اچھا جی، یہودیوں کو، اہل کتاب کو 4 حکم نازل ہوئے تھے۔ نمبر 1 قرآن کی آیت میں، نمبر 1 کیا ہے جی؟ لا تسفکون دماءکم، خون نہ بہاؤ، ٹھیک؟ نمبر 2 نظر آ رہا ہے آپ لوگ کو؟ آ جائے گا، ابھی آ جائے گا۔ دوسرا کیا حکم نازل ہوا؟ ہاں، گھروں سے نہ نکالو۔ نمبر 3، تیسرا کیا حکم تھا؟ ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کرنی، خلاف مدد نہیں کرنی۔ اور چوتھا کیا تھا؟ کہ کوئی اگر قیدی بن کے آ جائے تو فدیہ دے دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 4 حکم ہو گئے۔ اچھا، یہ ان کو 4 حکم دیے گئے تھے۔ اور اب سٹوری یہ ہے کہ اس وقت عرب کے، صفی یہ مار کر صحیح کام نہیں کر رہا، اس کی انک واضح نہیں ہے، لے آ۔ اس وقت عرب کے کتنے قبائل تھے؟ 2 قبائل تھے۔ یہاں پہ نظر آ رہا ہے؟ جی آ رہا ہے۔ عرب قبائل، نمبر 1 خزرج، ٹھیک؟ اور نمبر 2 اوس۔ اس کی انک ذرا ریفل کریں۔ اوس، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے؟ خزرج، ٹھیک؟ اور جو یہودی تھے وہ 2 قبائل، 3 قبائل تھے، اہل کتاب۔ نمبر 1 بنو نذیر،
نمبر 2 بنو قینقاع، اور نمبر 3 بنو قریظہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں تک واضح ہے؟ اب نظر آ رہا ہے؟ جی اب نظر آ رہا ہے آپ لوگ کو؟ اچھا پھر ہوا یہ کہ ان دونوں کی آپس میں جنگ تھی، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تھے، اوس اور خزرج. تو انہوں نے ان کے ساتھ پیکٹ کر لیا، یہ ان کے ساتھ مل گئے، اور یہ جو ہیں یہ دونوں ان کے ساتھ مل گئے، یہ ان کے ساتھ مل گئے اور یہ ان کے ساتھ مل گئے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہاں ان کو آپس میں ہونا چاہیے تھا. تو جب یہ ان سے لڑتے اور یہ ان سے لڑتے تو یہ ان کے ساتھ مل کے ان سے لڑتے. اب obviously جب یہ ان کے ساتھ مل کے ان سے لڑیں گے، ان کا ایلائے یعنی اس کا جو ایلائے ہے بنو قریظہ ان کے ساتھ مل کے جنگ کرے گا خزرج سے، تو ان کا ایلائے بھی تو آئے گا نا جنگ کرنے، یعنی بنو نذیر اور قینقاع بھی تو آئیں گے نا جنگ کرنے. تو یہ کیا ہوا؟ انہوں نے ایک دوسرے کا خون بہانا شروع کر دیا. کہا نا ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، تو جب جنگ ہوتی ہے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ظاہر ہے جنگ ہو رہی ہے، اور ایک دوسرے کو انہوں نے نکال بھی، گھروں سے بھی نکال دیا. ٹھیک، اور اس کے بعد کیا ہوتا؟ یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں تک واضح آ گئی، واضح ہو گئی بات کہ یہ ان کے الائے تھے، ان کے حلیف تھے، اور آپس میں انہوں نے جنگ کرنا شروع کی. تو ان کو 4 حکم، فدیہ دینا کیسے برائی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. پہلے یہ بات سمجھ آ گئی. تو اب ہوا یہ کہ جب اوس اور خزرج کی آپس میں جنگ ہوتی تو یہ ایک دوسرے کو قتل کرتے. اب جب قتل کرتے تو فار ایگزامپل اوس کسی جنگ میں جیت گیا، ٹھیک ہے، تو خزرج کے کچھ قیدی ان کے پاس آئے، اور خزرج کے قیدیوں میں بنو نذیر اور بنو قینقاع کے بھی قیدی آنے تھے، تو وہ آئے. تو پھر یہ ان بنو قریظہ نے کیا کرا؟ ان کو فدیہ دے کے بنو نذیر یا بنو قینقاع کے قیدیوں کو چھڑوا لیا فدیہ دے کے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جب تم جنگ میں ان کے ساتھ ان کو لڑ کے تم ان کے بندوں کو قتل کر رہے ہو، ان کو ان کے گھروں سے نکال رہے ہو، اور جب وہ قیدی بن کے تمہارے پاس آ رہے ہیں تو تم فدیہ دے کے چھڑوا رہے ہو کہ جی یہ تو اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے کہ تم فدیہ دے کے اپنے قیدیوں کو چھڑوا لو، یا پھر جو تمہارے اپنے بھائی ہیں ان کو تمہارا کوئی اور قید کر لے تو ان کو فدیہ دے کے چھڑوا لو. تو اللہ نے یہ کہا کہ تم کو مسارۃ فادہم وہو محرم علیکم اخراجہم، جبکہ ان کا نکالنا ہی، تمہارے اپنے بھائیوں کا ان کو نکالنا ہی تم پہ حرام تھا، تم اب یہ کر رہے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب پہ عمل کرتے ہو اور بعض کا کفر کرتے ہو؟ جی، مطلب صرف فدیہ والا حکم انہوں نے فالو کیا، دوسرے حکم تو فالو ہی نہیں کیے. پہلے قتل بھی کر دیا، ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے دشمن بھی بن گئے کسی اور دشمن کے لیے، ہاں ایک دوسرے کا خون بھی بہایا، لیکن جب فدیے کا معاملہ آیا تو پھر فدیے پہ عمل کرنا شروع کر دیا کہ جی اللہ نے تو ہمیں کہا ہے کہ فدیہ دے کے اپنے قیدیوں کو چھڑوا لیا کرو، وہ تمہارے ہی بھائی ہیں. تو اللہ کہہ رہے افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم بعض کتاب پہ ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض اور بعض کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اور نہیں ہے کوئی جزا جو اس طرح کا کام کرے، یعنی کس طرح کا کام؟ بعض دین پہ عمل کرے اور بعض دین پہ عمل نہ کرے، جو بھی ایسا کام کرے اللہ خزی فی الحیات الدنیا، کچھ نہیں ہوگا بلکہ دنیا میں رسوائی ہی ملے گی. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن انہیں اور زیادہ شدید عذاب کی طرف لٹایا جائے گا. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ جو تم کام کرتے ہو نا، اللہ اس سے غافل نہیں ہے.
انہوں نے بھی یہی بنو نذیر اور بنو قینوقا نے بھی یہی دنیا میں رسوائی اٹھائی. بنو نذیر اور بنو قینوقا کو جلا وطن کر دیا گیا. جب نبی علیہ السلام آئے نا تو کیا ہوا تھا مدینہ میں؟ ان دونوں کو تو باہر ہی بھیج دیا تھا، اور ان بنو قریظہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جوڑ لیا تھا، اپنا حلیف بنا لیا تھا. لیکن انہوں نے اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو عہد کیا تھا اس کو بھی پورا نہیں کیا، اور ان کو بھی دنیا میں یہ رسوائی اٹھانی پڑی کہ جب جنگ احزاب ہوئی تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد توڑ دیا. تو ان کے بھی جو بالغ مرد تھے ان کو قتل کر دیا گیا. انہی بنو قریظہ کے جو عورتیں تھیں، بچے تھے، ان کو قیدی بنا لیا گیا. یعنی دنیا میں بھی ان کو رسوائی کا سامنا ہوا، اور آخرت میں بھی. کس بات پہ؟ کہ ایک تو اپنے آپس میں لوگوں کو انہوں نے قتل کرنا شروع کیا، اپنے لوگوں کو نکالنا شروع کیا. امت کا ایک کلیکٹیو جو میکرو کانسیپٹ تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا، اور پھر اس کے بعد بعض دین پہ عمل کیا، بعض کو چھوڑ دیا. آج بھی افسوس کے ساتھ مسلمان ایسے ہی ہیں. آج بھی آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں، اپنے مطلب کا دین لیتے ہیں، اپنے مطلب کے دین کو فالو کرتے ہیں. جو سمجھ آیا کر لیا، نہیں سمجھ آیا نہ کیا. شادی ہوئی، شادی کا معاملہ ہوا، دلہن کو رخصت کیا تو دلہن کے سر پہ قرآن لے کے اس کو رخصت کیا، جبکہ قرآن سر پہ رکھنا کسی شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے. نکاح کیا، بعض دین پہ تو عمل کیا، لیکن نکاح کے ساتھ اپنی شادی میں ان تمام یا اکثر معاملات حرام کرے، اور گانا بجانا، ناچ گانا، یہ ساری چیزیں بھی کی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سود یا پھر خنزیر کھانا حرام سمجھتے ہیں. خنزیر کو کھانا حرام سمجھتے ہیں، حرام چیزوں کی بڑی فکر کرتے ہیں، لیکن کمائی ان کی حلال ہے یا نہیں اس کی فکر نہیں کرتے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی ہم حرام نہیں کھائیں گے، ہم شراب نہیں پئیں گے، لیکن بعض اوقات ان کی کمائی ہی حرام نہیں ہوتی. نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ اللہ اکبر، دین کے بہت بڑے دائی بھی ہوتے ہیں لیکن اخلاق بہت برا ہوتا ہے، زبان پہ گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسا بننے سے اور ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی محفوظ فرمائے. اللہ نے کیا کہا؟ ایسا کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں شدید عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض خرید لیا ہے. ولا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا هم ینصرون، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. صحیح سوال آ گیا، مطلب خزرج اور اوس مل گئے، ایسے ہی بنو نذیر، قینوقا اور قریظہ مل گئے اور پھر ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرنے لگے؟ نہیں. دوبارہ دیکھیے جی ادھر، اوس اور خزرج عرب کے قبائل تھے الگ، اور یہودیوں کے 3 قبائل تھے اہل کتاب کے، بنو نذیر، بنو قینوقا، بنو قریظہ. تو یہ تینوں کو تو ایک ہونا چاہیے تھا نا، ٹھیک. لیکن انہوں نے کیا کرا کہ خزرج اور اوس یہ 2 الگ قبائل تھے اور ان کے آپس میں جنگ ہوا کرتی تھی. یہ انڈیا پاکستان تھے تو ان کے آپس میں جنگ لگی رہتی تھی. یہ اختلافات ہیں، میں مثلاً کہہ رہا ہوں انڈیا پاکستان تھے یا جو بھی ہے، آپ اس کو کوئی بھی 2 خلاف ایک دوسرے کے تھے تو یہ آپس میں جنگ کرتے تھے. اب ہوا کیا کہ ان تینوں کو چونکہ ایک ساتھ ہونا چاہیے تھا تو یہ ان کے حلیف بن گئے ان کے خلاف، ان کے سپورٹر بن گئے ان کے خلاف، اور یہ ان کے سپورٹر بن گئے ان کے خلاف. تو انہوں نے کیا کرا کہ ٹیکنیکلی یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے نا، یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے. تو جب ان کی جنگیں ہوتی تو یہ بھی ان کے ساتھ لڑتے اور وہ بھی ان کے ساتھ لڑتے، تو یہ گروپ پورا اس کے ساتھ لڑتا. تو اب اس میں مشرک اور اہل کتاب دونوں جمع ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے، ایک دوسرے کا خون بہاتے. لیکن پھر جب قیدی آ جاتے، ان کے پاس کوئی قیدی بن کے آ جاتا ان کا، تو پھر یہ والے اس کو چھڑا دیتے کہ بھائی اللہ نے تو کہا قیدیوں کو چھڑواؤ. تو ان کو یہ اللہ نے کہا، یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اللہ نے تو یہ بھی تو کہا تھا کہ تم اپنے بندوں کے خلاف مت ہو دوسروں کے ساتھ مل کے. ان کو کہا تھا کہ تم اپنے بندوں کے ساتھ مت ہو دوسروں کے خلاف دوسروں کے ساتھ مل کے. ہاں
تمہیں صرف وہ فدیے والی بات یاد رہی، فدیے والا دین یا احکام یا حکم یاد رہا، یہ چیزیں تمہیں یاد نہیں رہی. تو یہ اصل اس کی کہانی ہے. حرام کمائی کیسی ہوتی ہے ایگزامپل دے دیں، یہ انشاءاللہ آپ کو آنے والی کلاسوں میں بتائیں گے کہ حرام کمائی کیا ہوتی ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں. یہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا آنے والی کلاسوں میں تو بتائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.